یہ کیا لا قانونیت ہے کہ پرسوں آپ میرے دفتر آ جاتے ہیں, وہاں پر آ کے آپ بدماشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے اس ایس ایچ او کو. آپ میری مسز کو اریسٹ کرتے ہیں, آپ عورتوں کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں تھانوں میں, ان کی تذلیل کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں لے جاتے ہیں, سپریم کورٹ سیٹ اسائڈ کرتی ہے, اور آپ ان کو جو ہے موقع نہیں دیتے. اور قانون کی پاسداری کے لیے کسی کو بھی آپ موقع نہیں دے رہے ہیں. سر یہ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی مسز کو بھی اریسٹ کیا پولیس کی جانب سے, سر اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا یہی دیکھیں, میں اس کو بالکل نہ میں اس کو کہوں گا کہ میں مظلوم ہوں, میں بالکل مظلوم نہیں ہوں. جو حق پہ کھڑا ہو وہ کبھی مظلوم نہیں ہوتا, جو سچ پہ کھڑا ہو وہ کبھی مظلوم نہیں ہوتا. ہم اس کو اپنا تمغہ سمجھتے ہیں, لیکن ہم اپنی آواز بلند کریں گے, ہم لڑیں گے, ہم جدوجہد کریں گے. ہم اس ملک کے لیے جیسے 47 میں کھڑے ہوئے تھے, ہم اس ملک کے لیے جیسے 50 کی دہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ہم اس ملک کے لیے جیسے جب یہ عامر آئے تھے, ضیاء الحق آیا تھا, یا جس وقت مشرف آیا تھا, ہم کھڑے ہوئے تھے. جب اس ملک کی عدلیہ کو جو ہے تحلیل کیا گیا تھا, پابند سلاسل کیا گیا تھا, ہم کھڑے تھے. آج بھی ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے اکراس سب کی رسپیکٹ کرتے ہوئے کھڑے ہیں. ہم پر امن لوگ ہیں, ہم دلائل سے لڑنے والے لوگ ہیں, ہم قلم سے لڑنے والے لوگ ہیں, اور ہم قلم سے اپنی یہ جدوجہد اپنے ملک کے عوام کے لیے, اس پیارے پاکستان کے لیے, اس کے پرچم کے لیے, ہم اور اس سرزمین کے لیے یہ جنگ لڑتے رہیں گے. اچھا سر, ذرا یہ بتائیں کہ جن لوگوں کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں, یہ اس ریاست میں یہ گھنونا کھیل پہلی دفعہ نہیں کھیلا جا رہا, یہ گھنونا کھیل کئی دفعہ کھیلا گیا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ان کو آ کے معافی مانگنی پڑتی ہے, پھر آ کے جمہوریت کو واپس لانا پڑتا ہے, پھر عوام کی آواز جو ہے وہ اس جبر کو, اس غاصبانہ کو دبا دیتی ہے, وہ دفن کر دیتی ہے ان کو. یہ پھر کوشش کرتے ہیں. تو یہ نہیں چلے گا. ہم ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں, ہم آئین اور قانون کو مانتے ہیں, اور ہم حق کو مانتے ہیں, اور سچ کو مانتے ہیں. رحیم, آج جس طریقے سے اس ملک میں ایک تماشا کیا جا رہا ہے, ایک مذاق بنایا جا رہا ہے اس پورے الیکشن پروسیس کو, جس طریقے سے پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ان کے ہیلے بہانے سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں پیپرز, اور جس طریقے سے اس سے پہلے کیا گیا کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا گیا, پرپوزرز کو اٹھا لیا گیا, اور اس ملک کے اندر اس سے بدترین اور لا قانونیت کا دور نہیں ہو سکتا. کہ اب دیکھیے کہ آج ہم ایک کورٹ میں موجود تھے جسٹس صاحب کی, وہاں پہ ایک نالش آئی کہ جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی لسٹ ہے وہ نہیں لی جا رہی, اور ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں خواتین وہ نہیں بلائی جا رہی. تو وہاں پر سوال کیا کورٹ نے یہ کہا کہ جناب آپ یہ جو وہاں سے الیکشن کمیشن کے وکیل تھے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ادھر سے جواب یہ آیا کہ جو اس نالش گزار کی طرف سے جو پیش ہوئے تھے, جنہوں نے پٹیشن کی تھی کہ جی باقی 3 صوبوں کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اس کو مان لیا ہے, جو پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہاں پہ انہوں نے لسٹیں بھی لے لی ہیں, وہاں پہ انہوں نے سمبل بھی دے دیے ہیں, وہاں پہ وہ منوان اس کو ویسے ہی مان رہے ہیں آرڈر کو, اور اس کی تعمیل کر رہے ہیں. تو آگے سے عدالت نے سوال کیا کہ پنجاب کو کیا مسئلہ ہے, پنجاب الیکشن کمیشن کیوں جو ہے اس کو obstruct کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا, وکیل صاحب نے جو سرکار کے تھے, کہ جی ہم اس کو چیلنج کرنے لگے ہیں. جج صاحب نے آگے سے سوال کیا, بھائی ابھی کیا تو نہیں ہے نا, جب تک آپ چیلنج نہیں کریں گے تب تک آپ قانون کے پابند ہیں. ہاں اگر ریسٹریننگ آرڈر آ جائے گا تو آپ ریسٹرین کر دیجئے گا, اگر نہیں آئے گا تو آپ کو ماننا پڑے گا. تو وہ اب ٹیوزڈے کے لیے چلا گیا. لیکن یہ مذاق قانون کے ساتھ کیا جا رہا ہے, قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اور میں یہ انٹرنیشنل آڈینس سے, اوورسیز پاکستانیوں سے کہوں گا کہ خدا را اس پہ آواز اٹھائیے, اپنے ملک کے لیے, اس ملک کی مضبوطی کے لیے, اس ملک کے مخالفوں کو جو ہے وہ موقع نہ دیجئے کہ وہ آپ کے ملک کو کسی بھی طریقے سے مذاق بنائیں اور تماشا بنائیں. تو یہ ہمارا پاکستان ہے, ہم اپنے جو پاکستان کے ادارے ہیں ہم ان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں, ہم اپنے بیوروکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے کہتے ہیں, ہم اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک مضبوط جمہوریت کا ساتھ دیجئے, جو اپنے عام آدمی کی 20 کروڑ عوام کی آواز ہے اس کا ساتھ دیجئے, حق کی بات کیجئے. We don't need an engineered democracy in this country. We need the rule of law. We need to uphold the dignity of the constitution in this country.